سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میاں بیوی جو ہم بستر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر موضوع ہے۔ یہ جو مہینے میں خون عورت کو آتا ہے، اس خون کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ خون جسم سے نہیں نکلے گا تو اس سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، جسم میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں اور بچے نہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اندازہ کیجئے کہ جب اس خون کے اتنے نقصانات ہیں، تو اگر ہم اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوں گے تو لگائیے مردوں کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، ان کے جسم پر کیا اثر پڑے گا۔ تو بہرحال ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بہت چھوٹی کرتے ہوئے تو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ پاک و صاف ہو جائے اس کے بعد ملنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب میاں بیوی جب ملاقات کریں، ہم بستر ہوں، تو سب سے پہلے اس کو جو عورت ہے اپنا چہرہ دھو، اپنا میک اپ کر لے، تو اس سے جو شوہر ہوتا ہے اس کا دل اور اس کا رجحان اور اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ کپڑے میں سے بدبو آتی ہے، پسینے کی بدبو آتی ہے، تو اس سے دل بھی ہٹتا ہے، اس سے ہم بستر ہونے میں، دونوں میاں بیویوں کو ساتھ رہنے میں سکون حاصل نہیں ہوتا، ان کو کراہت ہوتی ہے۔ تو دونوں کی ہی چاہیے کہ جب ملاقات کرنے کا سوچیں، جب ملاقات کریں تو پہلے اپنے کلی غرارہ کر لیں، اپنے دانتوں کو مانجھ لیں، اپنا چہرہ دھو لیں اور کچھ خوشبو وغیرہ لگا لیں، تاکہ ہمارا دل جمعی کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ دونوں کو سکون حاصل ہو۔ اچھا، تو نمبر 2 ہے نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستر ہونا۔ نفاس کس کو بولتے ہیں؟ نفاس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت کو بچہ ہوتا ہے، جو بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے 40 روز تک خون آتا ہے، یعنی ہر عورت کا معمول الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی عورت کو 25 دن خون آتا ہے، کسی کو 20 دن آتا ہے، کسی کو 15 دن آتا ہے، کسی کو 40 روز تک آتا ہے۔ تو علماء کرام نے جو شریعت کے اندر جو مسئلہ لکھا گیا ہے، جو اس کی تعداد بتائی گئی ہے، تو وہ 40 روز یعنی سوا مہینہ اس کی تعداد لکھی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر نماز پڑھ بھی لے، جیسے وہ دیکھے کہ ہاں مجھ کو خون نہیں آ رہا ہے، تو نماز پڑھ بھی لے، اگر اس کے بعد جو خون آ گیا تو وہ اس کی نماز مانی نہیں جائے گی۔ تو بہرحال بہتر وہی ہے کہ جب 40 روز ہو جائیں تو پاک و صاف ہو کر کے، طیب و طاہر ہو کر کے، اس کے بعد ہی روزے بھی رکھے اور نماز کا اہتمام بھی کرے اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام بھی کرے۔ نمبر 2 تھا نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستر نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے دبر یعنی پیچھے کے مقام سے ہم بستر ہونا۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، حضور نے اس کو ملعون بتایا ہے۔ یہ جو فعل ہے یہ شیطانی فعل بتایا ہے، یعنی اس طرح سے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا، ہم بستر ہونا، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت پڑتی ہے۔ تو پیچھے کے مقام سے ہم بستر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک قوم پر اسی کی وجہ سے، قوم لوط پر اسی وجہ سے ایک عذاب آیا تھا۔ اللہ نے ایک عذاب بھیجا تھا، کیونکہ اس قوم میں
لڑکا لڑکا آپس میں بدفعلی کرتے تھے اور ان کو اپنی عورت سے پیچھے کے مقام میں وہ کام ہم بستر ہوتے تھے، تو اللہ کو یہ ناگوار گزرا تو اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ تو حضور فرماتے ہیں جو یہ پیچھے کے مقام سے فعل کرتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، تو وہ کام شیطانی کام کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا ٹائم ہے وہ ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں بھی ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستر ہونا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک کا روزہ ہو تب بھی نہیں حلال ہوگا، تب بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو افطار ہونے کے بعد، مغرب کے بعد آپ کے لیے سحری کے ٹائم تک وقت ملتا ہے، آپ ہم بستر ہو سکتے ہیں، آپ تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے احرام کی حالت میں ہم بستر ہونا، یعنی جب عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جو احرام باندھا جاتا ہے اس حالت میں بھی ہم بستر ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ نمبر 1 ہے کہ حیض کی حالت میں جو مہینے میں خون آتا ہے اس حالت میں عورت سے ہم بستر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 روز تک وہ خون آتا رہتا ہے، کسی کو رک رک کر آتا ہے، کسی کو چلتا ہی رہتا ہے، کسی کو 8 دن رک گیا 8 دن چل گیا، اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری بات ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستر ہونا، یہ بھی ناجائز ہو، یہ تو سخت حرام ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی حالت ہے وہ ہے روزے کی حالت میں ہم بستر ہونا، اور جو 5ویں حالت ہے وہ ہے احرام کی حالت میں۔ تو حضرات محترم یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہمارے نوجوان بھائی یہ بھی کہتے ہیں آج کل جو ماحول چل رہا ہے، جو ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہیں، بڑے فون ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، تو ہمارے نوجوان بھائی جو یہ موبائل کے اندر کچھ ویب سائٹ ہیں ان میں غلط ویڈیوز بھی آتے ہیں، ننگے پن کے ویڈیوز بھی آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے وہ اپنا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو طریقہ اپناتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستر ہوتے ہیں کہ الٹے سیدھے طریقے سے جس طرح سے اس میں دیکھتے ہیں وہی طریقہ خود اپنی لائف میں اپناتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں میں، یعنی عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، جس طرح چاہو آپ اس طرح سے آ سکتے ہو، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں آؤ جس طرح چاہو آپ آ سکتے ہو، لیکن اپنی عورت کو تکلیف نہ دینا، یعنی عورت کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، کس کے پیٹ اور شکم میں حمل ہوتا ہے، یعنی 2-2.5 مہینے کا حمل بھی ہوتا ہے۔ تو اگر مرد حضرات، اگر مسلمان حضرات اگر اس طرح سے ہم بستر ہوں گے، الٹے سیدھے طریقے سے غلط طریقہ اپنائیں گے، تو میرے پیارے دوستو اس سے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے جو ہمارے بچے لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، کوئی دماغ سے خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہی طریقہ اپناتے ہیں، تو اس سے ہمارے بچے پر پریشانی آتی ہے اور ہماری بیوی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مطلب عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ عورت کچھ کہہ نہیں پاتی ہے، لیکن وہ طریقہ اپناؤ، حالانکہ تمہارے لیے جائز ہے جس طرح آپ چاہو، لیکن وہ طریقہ اپناؤ جس سے آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کی شریکہ حیات کو بھی پریشانی نہ ہو، یہ طریقہ اپناؤ کہ دونوں کو تسکین بھی حاصل ہو۔ تو سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سنت بھی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس آؤ، آپ اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرنے کے لیے آؤ، تسکین حاصل کرنے کے لیے آؤ، تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لٹائیں، چت لٹا دیں، اس کے بعد اس کے اوپر سے آپ لیٹ جائیں اور ایک کپڑا اپنے اوپر ڈھک لیں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بالکل برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس جگہ پہ شیطان بھی ہوتا ہے،
اگر اس حالت میں اگر ہم بالکل برہنہ بالکل ننگے ہم بستر ہو رہے ہیں تو اگر اس حالت میں اگر ہمارا حمل رہ جاتا ہے، بیوی کے حمل رہ جاتا ہے، تو اس حمل میں ایک تو ہم شیطانیت اپنا رہے ہیں، ایک تو ہم جو بالکل ننگے ہو کر کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم بستر ہوں تو سکون سے ہوں، مطلب چھپ کر ہوں، ایک چادر اوڑھ کے کریں تو بہتر رہے گا۔ السلام علیکم۔